ویلکم ہو گیا میرے چینل زرین سٹوری پہ، اور آج ہم ایک چونکا دینے والا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسے پورا دیکھیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید حیا کے متعلق ایک خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے مسلمان عورتوں کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھر سے نکلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، گرمی کا موسم تھا، ننگے پاؤں تھے، سفر کی تھکاوٹ اور پیدل چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ ذرا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے۔ وہاں سے کچھ نوجوان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے کچھ فاصلے پر باحیا دو لڑکیاں کھڑی ہیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ یہ دونوں لڑکیاں اس جنگل میں کیوں کھڑی ہیں اور کس کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ چل پھر سکے۔ وہ دونوں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائی ہیں۔ وہ وہاں کھڑی انتظار کر رہی ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو آخر میں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سننے کے لیے آگے بڑھے اور خود پانی کنویں سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ لڑکیاں جب خلاف معمول جلدی گھر پہنچی تو باپ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو دونوں نے باپ کو پوری حقیقت سے آگاہ کیا۔ باپ خود بھی پیغمبر تھے۔ فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پورا بدلہ دیں۔ اب ایک لڑکی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو وہ کس طرح آئی، اس کا انداز کیا تھا؟ قرآن نے اس کے چلنے کا جو انداز شرم و حیا سے لبریز تھا، اس طرح بیان کیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر آئی ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی کہنے لگی کہ میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ وہ بدلہ دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی وہ ان کی بیٹی تھی۔ شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑا، نگاہ نیچے تھی، بات بھی شرما کر زیادہ کھل کر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ حیا اس قدر پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا تاکہ پوری امت کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو شرم و حیا سے عاری لوگوں کی طرح گردن اٹھا کر نہ چلیں، بلکہ دھیمی چال سے شرافت اور حیا ان سے واضح نظر آئے۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹی شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ عملی اعتبار سے حیا کے 3 شعبے ہیں: نمبر 1 اللہ سے حیا، نمبر 2 لوگوں سے حیا، نمبر 3 اپنے نفس سے حیا۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کو نہ توڑیں۔ لوگوں سے حیا یہ ہے کہ حقوق و لباد کو ادا کریں۔ لوگوں کے سامنے جن باتوں کے اظہار کو برا سمجھا گیا ہے ان کے اظہار سے بچیں۔ اور اپنے نفس سے حیا یہ ہے کہ نفس کو ہر برے اور قابل مذمت کام سے بچائیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چند آیات اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے شرم و حیا پر کتنا زور دیا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ شرم و حیا ایمانی زیور ہے، لیکن آج کل کے دور میں شرم و حیا عفت و عصمت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج حیا ایک عیب بن کر رہ گیا۔ عشق و معشوقی کے کھیل رچائے جاتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے دنیا کو بے شرم اور بے حیا بنا دیا۔ آج اگر اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہر طرف بیہودہ تصویریں نظر آتی ہیں۔ مغربی میڈیا ہر جگہ عورت کی تصویر کو نمائش بنا کر پیش کر رہا ہے۔ آپ کو مختلف چوکوں چوراہوں پر ایسے سائن بورڈ نظر آئیں گے جہاں عورت کی تصویر ذریعہ اشتہار برائے کمائی نظر آئے گی۔ عورت کی اس حالت کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پھر افسوس ہے کہ بے وقوف لوگ اسی کو آزادی نسواں اور حقوق نسواں کا نام دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر قدم ایسے پھونک پھونک کر رکھیں کہ ایمان کے لٹیرے اور عزتوں کے ڈاکو کہیں شرم و حیا کی یہ قیمتی دولت آپ سے چھین نہ لیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔